کربلا والوں کے غم میں آنسو بہانا یہ کتنی عظیم عبادت ہے. علماء کرام یہ واقعات تحریر کرتے ہیں کہ نجف اشرف کے رہنے والے ایک عالم شہداء کربلا میں سے کسی کو خواب میں دیکھا. ایک مومن کی ملاقات خواب میں صحیح لیکن کربلا کے کسی شہید سے ہو جائے، اس سے بڑی فضیلت، اس سے بڑی سعادت، اس سے بڑی عبادت اور کیا ہے. لیکن وہ پورا واقعہ تو بیان کرنا اس وقت ممکن نہیں، لیکن جب کربلا کے اس شہید سے اس مرد عالم نجف کا رہنے والا ایک مجتہد یہ سوال کرتا باقی تمام سوالات کے بعد کہ شہداء کربلا میں شامل اے شخص پروردگار عالم نے وہ اپنی ساری نعمتیں تجھے عطا کر دی، وہ خود بھی بیان کیا اس نے خواب، مگر ابھی بھی کوئی خواہش کوئی تمنا ہے؟ تو بڑا عجیب جواب دیا اس شہید کربلا، بڑا عجیب جواب دیا اس لشکر میں شامل اس شخص. کہتا ہے کہ ہاں صرف ایک تمنا باقی، ایک تمنا، اور وہ یہ کہ کاش مجھے ایک مرتبہ پھر زندگی مل جائے اور میں اپنے مظلوم امام کی مجلس میں اور ماتم میں شریک ہو جاؤں، اس لیے کہ جنت میں شہید کربلا، کربلا کے شہداء کے بعد سب سے بڑا اجر اور مرتبہ ان کا ہے جو غم حسین میں آنسو بہاتے ہیں. مجھے اس صف پر بیٹھنے کا موقع مل جائے. وہ کربلا کے شہید تھے، صف ازا خاندان اہل بیت میں بچھی ہوئی تھی، لیکن شہداء کربلا کے گھر واقعہ کربلا سے پہلے صف ازا نہیں بچھی. وہ شہید بن چکے ہیں، اب ان کی تمنا ہے کہ ہمیں ماتمی اور عزادار بننے کی سعادت اور حاصل ہو جائے. یہ اتنی بڑی عبادت، یہ صف ازا پہ آ کے بیٹھنا، یہ سیاہ لباس زیب تن کر کے محرم کے چاند کو دیکھتے ہی فاطمہ کے لال کا ماتم شروع کر دینا، یہ اتنی بڑی سعادت ہے کہ کربلا کا وہ شہید بھی تمنا کر رہا ہے کہ ایک مرتبہ عزادار حسین بننے کا موقع مل جائے، ایک مرتبہ ماتم گزارے فرزند زہرا بننے کا موقع مل جائے. تو ایک سعادت کربلا کی شہادت، ایک سعادت کربلا والوں کا ماتم. کربلا کا شہید شہادت دیکھ یہ تمنا کر رہا ہے کہ میں ماتمی بنوں، اور کربلا کا ماتم کرنے والے کو تمنا یہ کرنا چاہیے کہ میں کربلا کا ماتمی تو بنا، اب میں کربلا کے والوں کے لشکر میں شامل ہو جاؤں. یہ دو تمنائیں شہداء کربلا صف ازا پر بیٹھنے کی تمنا کر رہے، اور صف ازا پر بیٹھنے والے کی دوسری تمنا یہ ہونا چاہیے کہ ہمیں کربلا کے لشکر میں شامل ہونے کا موقع ملے. تبھی ہمیں یہ سکھایا گیا کہ جب کربلا کے شہید کو یاد کرو تو فوراً کہو فیا لیتنی کنت معکم، کاش میں تمہارے ساتھ ہوں. اور یاد رکھیے کہ ناممکن کام کی دعا اسلام ہم کو نہیں سکھاتا ہے، یہ دعا ہے. جب یہ دعا ہمیں سکھائی جا رہی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ عین ممکن ہے، یہ ہونے والا ہے، یہ ہو کے رہے گا کہ کربلا کے ساتھیوں میں، کربلا کے انصار میں، کربلا کے مجاہدین میں ہم اور آپ بھی شامل ہو سکتے ہیں. اور آج شب جمعہ ہونے کی وجہ سے یہ خاص آج کی رات مجھے اگر سیدھی سادھی آج کی تقریر رہے گی، لیکن اس انتہائی اہم مسئلے کو معصوم کی روایت کی روشنی میں آپ کے سامنے پیش کرنا یہ ہمارا ایک عقیدہ کہ سن 61 ہجری کے عاشور سے لے کر اس جمعے کی صبح تک، اور پتہ نہیں کون سی جمعے کی صبح، لیکن اس جمعے کی صبح تک جب حسین کا وارث اور فرزند غیبت کے پردے ہٹا کے ظاہر ہوگا، جس نے 61 ہجری کی عاشور سے لے کر غیبت ختم ہونے تک، اور غیبت ختم ہوگی شب جمعہ کے اختتام پر، غیبت کا پردہ اٹھنے تک جس نے بھی یہ تمنا کی کہ کاش مجھے کربلا والوں کا ساتھی بننے کا موقع ملے، وہ کربلا والوں کا ساتھی بنے گا. اور اس طرح بنے گا کہ ظہور امام کے بعد جہاد کربلا کا دوسرا حصہ ہمارے سامنے آئے گا. کربلا کا پہلا حصہ وہ تھا کہ جب حکم پروردگار اور مصلحت اسلام کی خاطر حسین کو مظلومیت کا وہ جہاد کرنے کا حکم دیا گیا کہ جس میں حسین کی شہادت ضروری تھی. چنانچہ کربلا کا جہاد اس طرح نہ ہوا.
کہ ہر ایک کو تلوار چلانے کا موقع دیا جاتا ہو. بعض علماء نے ایک عجیب استدلال کیا، میں اس کی تفصیل میں تو نہیں جا سکتا، لیکن وہ لکھتے کہ جب ہم حسینی لشکر کو دیکھتے تو ایسا اندازہ ہوتا جیسے حسین اپنی قوت اور اپنی طاقت کو بکھیر رہے ہیں. حسین چھوٹا بھائی محمد حنفیہ مدینے میں چھوڑ دیا، کربلا نہیں آنا. حسین کے لشکر کا دوسرا عظیم سپاہی مسلم ابن عقیل، اسے کربلا نہیں آنے دیا گیا، کوفہ بھیجا گیا. اور پھر بھی حسینی لشکر میں ابھی وہ ہے کہ تنہا اگر وہی تلوار چلا لے تو ایک مرتبہ نقشہ ہی پلٹ جائے. مگر عباس پر پابندی آ گئی، ہاتھ میں تلوار ہے، تلوار چلا نہیں سکتے، یہ ہاتھ کٹیں گے میدان کربلا میں. تو ایسا لگ رہا، ایسا اندازہ ہو رہا کہ واقعاً جہاد کربلا کا اختتام اس دن شہادت ہی ہونا تھا. لیکن ایک دن آنے والا، ایک دن آنے والا جس کی تمنا میں ہر مومن یہ جملہ کہتا ہے کہ اجل اللہ تعالی ظہورک، اے مولا جلدی آ جائیے تاکہ جہاد کربلا کا دوسرا حصہ ہمارے سامنے آئے. جب لشکر حسین پہ کوئی پابندی نہیں ہوگی، جب لشکر حسین صحیح طریقے سے جہاد کرے گا، معذاللہ اس جملے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ وہ جہاد غلط تھا، یعنی بغیر کسی پابندی کے جہاد کیا جائے گا. وہ دن آنے والا ہے جب عباس پر یہ پابندی نہیں ہوگی کہ عباس آج تمہیں تلوار نہیں چلانا. اب روایتوں میں یہ ہے کہ عاشور کے دن سے لے کے خیبر ختم ہونے تک جس مومن کی زبان پہ یہ جملہ آیا کہ بیان لیتنی کنت معکم، اور دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ کاش میں کربلا میں حسین کے ساتھ ہوتا، تو جب وہ لشکر حسینی آئے گا، یاد رکھیے یہ لشکر دوبارہ آئے گا. ہمارے عقیدے میں یہ شامل ہے، حسین مظلوم آئیں گے، عباس علمدار آئیں گے، شہزادہ علی اکبر واپس آئیں گے، شہزادہ قاسم واپس آئیں گے، آنو محمد آئیں گے، علی اصغر آئیں گے، حبیب ابن مظاہر آئیں گے، مسلم ابن ارتجا آئیں گے. وہ سارا لشکر حسینی واپس آنے والا ہے. اور تنہا وہی نہیں آئے گا بلکہ اس کے مقابلے میں یزید کو دوبارہ بھیجا جا رہا ہے، شمر کو دوبارہ بھیجا جا رہا ہے، عمر سعد کو دوبارہ بھیجا جا رہا. وہ سارا لشکر جو لشکر یزیدی کہلاتا ہے، 30,000 کا ہو یا 3 لاکھ کا، وہ سارا بھیجا جا رہا ہے. اور اسی کربلا کے میدان میں جہاد کربلا دوسرے انداز سے ہوگا. لیکن صرف ایک تبدیلی آ جائے گی، صرف ایک تبدیلی. لشکر یزید تو پورا وہی ہے جتنا اس دن تھا جو عاشور کا دن کہلاتا ہے، لیکن لشکر حسین اب صرف اتنا نہیں ہوگا جتنا عاشور کو ہو چکا تھا، بلکہ ہم اور آپ میں سے ہر ایک اس لشکر میں شامل ہوگا. اگر ہماری زبان پہ دعا تھی، ہمارے دل میں تمنا تھی، ہمیں بھی زندہ کیا جائے گا اگر اس سے پہلے مر چکے ہیں، اور اگر موجود ہیں اور اپنے آقا اور مولا کا ظہور دیکھ رہے ہیں تو دنیا میں جہاں بھی ہو وہاں سے کربلا پہنچائے جائیں گے. عباس علمدار کے عالم کا قریرہ ہمارے سروں پہ بھی لہرا رہا ہوگا، ہم اس لشکر حسینی میں شامل ہو چکے ہوں گے. برحمتک یا ارحم الراحمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین.